سب سے پہلے ہم نے کہا نیت، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد قیام، اور قیام متصل بالرکوع، ایک رکوع اور 2 سجدوں تک ہماری بات جو ہے وہ چلی تھی کہ ہمیں انہیں ہر صورت بجا لانا ہے اور ایسے بجا لانا ہے جیسے کہا گیا، جیسے حکم ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک خاص جو ہے وہ طریقہ کار ہے، ہم نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یقیناً ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، ہمیں آتی تو ہے لیکن بہترین نہیں آتی، تو یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو خوبصورت اور بہترین بنانا ہے۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، طاقت دے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے بعد جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو دوسری رکعت جب ہم بیٹھ گئے، ہم نے کہا کہ ہر رکعت کے اندر 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، تو یہاں پہ اگر دوسری رکعت میں ہم 2 سجدوں کے بعد ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد، ٹھیک ہے، یعنی شہادتین ہم نے پڑھنی ہے اور محمد وآل محمد پر درود بھیجنا ہے، یہ واجب ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے ہم نے اس کو تکرار کرنا ہے۔ اگر اسی طرح جیسے فجر کی نماز ہے یا 4 رکعتی نماز ہے یا 3 رکعتی نماز ہے، تو ہر 2 رکعت کے بعد دوسرے سجدے کے بعد تیسری رکعت میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے ہم نے تشہد پڑھنا ہے اور اس کے بعد سلام ہے۔ یہ دونوں واجبات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح 4 رکعتی نماز میں جہاں پہ ہم نے 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنا ہے، اسی طرح ہم نے 4 رکعتی نماز کے چوتھی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بھی تشہد پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اس حکم ہے کہ آپ نے کم از کم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ 2 شہادتیں ہیں، اور ساتھ میں درود پڑھنا ہے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ مل کے تشہد بنتا ہے۔ اسی کا حکم ہے، اسی کو آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کو اگر نہیں آتا تو سیکھنا ہے، اور یہاں پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ جو شخص درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں بھی درود اسی طرح واجب ہے کہ محمد وآل محمد وہ ہستیاں ہیں جن پر درود نماز میں واجب ہے کہ اگر تم نماز میں درود نہیں پڑھتے تمہاری نماز ہی نہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے چیزوں کو نکالا ہے، لیکن جس کے بغیر سنورتا نہیں ہے ان کی بھی مجبوری۔ تو اللہ نے عزت دی ہے اس گھرانے کو، تو کون ان کی عزت کم کر سکتا ہے؟ یقیناً محمد وآل محمد پر درود جو ہے وہ اللہ بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تشہد ہے، اور اس کو پڑھنا واجب، سیکھنا واجب۔ جان بوجھ کے انجانے میں اگر چھوڑ دیا نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے بعد سلام ہے کہ جیسے ہی آپ نے نماز تمام کرنی ہے تو آپ نے سلام کہنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ کے نماز ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں جو ہے جو حکم دیا گیا، جو مستحبات ہیں، ہم نے ان کو بھی بجا لانا ہے تاکہ ہمارے اجر میں اضافہ ہو۔ ان دنوں میں بھی ہم نے اگر تھوڑی سی کنجوسی کرنی ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ یقیناً اللہ تعالی ہمیں محمد وآل محمد کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن شہادت جناب ختیجہ بنت خویلد زوجہ رسول، مادر حضرت بطول، حضرت
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دن تھا۔ یقیناً آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سہانیہ کا دن تھا کہ رسول اللہ نے جیسے ہی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا دن دیکھا تو صرف ایک دن غم نہیں منایا، 2 دن غم نہیں منایا، 10 دن غم نہیں منایا، 1 مہینے غم نہیں منایا، 40 دن غم نہیں منایا، بلکہ پورا سال کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ ایک سرکاری بھی حکم تھا، اور رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کی اسلام کے اوپر جتنے احسانات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان 2 شخصیات حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک ہی سال میں جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اس سال میں یعنی ہر مسلمان غمگین رہا ہوگا۔ اور یقیناً احسان ہے کہ جناب خدیجہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام پال کے دیا، اور اگر کہوں کہ اسلام بچا کے دیا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اور باقی جتنی ازواج ہیں، آج آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، نیوز چینل پہ آپ افطار پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، ہر چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ یہ ستم ظریفی ہے ان 2 شخصیات کی، ایک تو کلمے کے ہی قائل نہیں ہے اور دوسرا کو اس طرح کر کے انہوں نے بیگانہ کر دیا ہے جیسے انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے جنہوں نے اسلام کو بچا کے دیا ہے، اور باقی جتنی ازواج پیغمبر ہیں سب اسلام پر پلی، اور یہ شرف بھی رسول اللہ نے انہی کو دیا کہ حضرت خدیجہ کو خود بیاہ کے لائے ہیں اور باقی خود آئی۔ عزیزان گرامی، عظیم خدمت ہے 25 سال کہ جتنا عرصہ جناب خدیجہ رسول اللہ کی زوجیت میں رہی، اس دنیا میں حیات رہی، جناب رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ جوانی کے اندر شادی کا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے، اس وقت جب رسول اللہ سے یہ جدا ہو رہے ہیں، 50 سے اوپر کی ایج ہے، 53 سال تقریباً، اور باقی ساری ازواج جو ہیں وہ 53 سال کے بعد ہی رسول اللہ کو میسر ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ کی خواہش نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، ذرا تحقیق کا جائزہ کریں اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے ورک دیکھیں تو انشاءاللہ بہت سے ایسے سیاست آپ کو دکھائی دیں گے کہ کون کیسے اس در پہ پہنچا۔ یقیناً جو اس در پہ آ گیا اللہ نے ان کو عظمت عطا کی ہے، ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ العظمت للہ، العزت للہ، اللہ تعالی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور یہ صرف ہمیں اگر اختلاف ہے کہ ان کے ذاتی کردار سے کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے بعد اپنایا تھا، اس وجہ سے بعض ازواج ہماری جو پسندگی سے نکل جاتی ہیں، وَإِلَّا ساری ازواج پیغمبر جو ہے ہمارا سر کا تاج ہے۔ یقیناً ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ پروردگار ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔